آپ جو چاہ رہے ہیں وہ ابھی تک آپ نے اچیو نہیں کیا، یہ پہلی پریڈکشن ہے۔ دوسری پریڈکشن یہ ہے آپ کے جو خواب ہیں وہ آپ نے ابھی تک لکھے نہیں۔ یہ دونوں پریڈکشنز ٹھیک ہیں؟ اگر ٹھیک ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے فائدے میں ہوگی۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد خان اینڈ ویلکم ٹو جسٹ ایڈونچر بائی مومخ۔ 4 وہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ اس وقت کر سکتے ہیں اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گولز پہلی بات ہے تو کوئی لکھتا ہی نہیں، پتہ ہوتے بھی ہیں، میں اگر آپ سے پوچھوں آپ کے گولز کیا ہیں شاید آپ بتا بھی دیں، لیکن وہ جب بتا رہے ہیں نا تو وہ خواب ہیں، ابھی وہ گولز نہیں بنے۔ گولز وہ جو کہ کم از کم آپ نے لکھے ہوں، کہ 97% لوگوں نے گولز لکھے نہیں ہوتے، پتہ ہوں گے ان کو، کیونکہ بہت دفعہ ہوتا یہ ہے کہ جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ گولز کیا ہیں، آج کچھ اور بتائیں گے، ہفتے بعد پوچھیں تو کچھ اور ہو جائیں گے، تو نہ وہ اچیو ہوئے تھے نہ یہ اچیو ہونے ہیں۔ اور نیو ایئر ریزولوشن تو کمال ہی مثال ہے اس کام کی، کہ سال میں ایک دفعہ وہ گول جو سال میں ایک دفعہ آپ بنائیں اور یاد کرائیں اپنے آپ کو، وہ کبھی اچیو نہیں ہوتے۔ تو وہ گول آپ نے لکھنا ہے، اور وہ لکھنا کیوں ہے؟ تاکہ سب سے پہلے تو آپ کی آئیڈینٹی میں یہ شفٹ آئے کہ بھائی آپ اگر وہ زندگی چاہ رہے ہیں جو اگلوں کے پاس نہیں ہے، تو پھر آپ کو وہ کرنا ہے جو اگلے نہیں کر رہے، اور اگلے گولز نہیں لکھ رہے تو آپ گولز لکھ رہے ہیں کیونکہ آپ سیریس ہیں اس کام کے معاملے میں۔ یار یہ مذاق نہیں ہو رہا، اگر مذاق ہو رہا ہے تو یہ ویڈیو نہیں دیکھیں، اگر آپ یو آر سیریس اباؤٹ ایکچولی اچیونگ واٹ یو وانٹ ٹو اچیو فائنلی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، تو پھر گولز تو لکھیں گے آپ کے، یہ میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ پہلا سٹیپ ہے۔ گولز کے لکھنے کی ایک بڑی ڈیٹیل میں آپ کو فری بھی اس کے اوپر مل جائے گا کافی کچھ۔ سمارٹ کے نام سے ایک ایکرونم ہے، اسپیسیفک ہو، میجریبل ہو، اچیویبل ہو، ریلیٹیو ہو، آپ کے کام کے لحاظ سے ریلیٹیبل ہو، ٹائم باؤنڈ ہو، یہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن میرا ہوتا ہے کہ ایس ایم ٹی کم از کم ضرور ہو، اسپیسیفک ہو، میجریبل ہو اور ٹائم باؤنڈ ہو۔ مطلب یہ کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے وزن کم کرنا ہے تو اسپیسیفک ہو کتنا وزن، 8 کلو، 4 کلو، 2 کلو، کتنا۔ میجریبل کہ وہی اس کے اندر میجرمنٹ کی کوئی گنجائش ہو کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ آپ نے کر لیا کہ نہیں کیا، کتنا کر لیا۔ تو آپ نے جب کہا 4 کلو میں کروں گا تو اسپیسیفک کے ساتھ میجریبل بہت دفعہ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے، اور ٹائم باؤنڈ ہو کہ میں اس کو 6 مہینے میں کروں گا، مہینے میں کروں گا، سال میں کروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایس ایم ٹی کی مثال ہوگی۔ تو گول بناتے ہوئے آپ کا وہ گول جو ہے ایس ایم ٹی کم از کم اس کے اندر ہو، یہ کر کے آپ نے لکھ لیا کہ میں یہ چیز چاہ رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ جی میں، میرا یوٹیوب کے اسٹیٹسٹکس مجھے بتاتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ جو یہ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ کم از کم وہ اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یار میں اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے گریڈز بھی ذرا اچھے رکھنا چاہ رہا ہوں، چاہ رہی ہوں، اور میں اپنی کوئی کمائی بھی ساتھ، کوئی اپنا کوئی بزنس ہے، سائڈ ہسل بھی کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو آپ وہ گول لکھیں کہ بھائی میں یہ کاروبار یا اتنی آمدن بائی دس ٹائم آئی وانٹ ٹو ہیو دیٹ، یہ آپ نے لکھ لیا۔ لیکن یہاں تک لوگ پھر روک دیتے ہیں بات کو، یہاں پہ رکتی نہیں ہے بات، یہ تو بھی کہتے ہیں نا ابھی تو شروع ہوا ہے کام۔ دوسری چیز، جیسے ہی گول لکھا ساتھ آپ اس کے بیہیویئر لکھتے ہیں۔ آپ کا گول سرٹن بیہیویئر ڈیمانڈ کرتا ہے۔ آپ گول کو سمجھیں وہ ڈیسٹینیشن ہے، تو جرنی کیا ہے، وہ راستہ کیا ہے جس کو لے کے آپ اس ڈیسٹینیشن تک پہنچ سکتے ہیں، وہ ساتھ ہی لکھ دیں۔ تو ہر گول کے ساتھ ایک بیہیویئر ایسوسیٹ ہوتا ہے، گروپ آف بیہیویئر ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں، وہ آپ لکھ دیجئے، اس کو پروسیس کہہ دیں، اسے عادات کہہ دیں، انہیں ہیبٹس کہہ دیں، لیکن وہ جو گول اچیو کرنا ہے اس کے لیے آپ کو سرٹن اماؤنٹ آف جو ایکٹیویٹی ہے جو کرنی ہے وہ ساتھ ہی لکھ دیں اس گول کے۔ گول یہ ہے میرا، آپ نے ایس ایم ٹی لگا کے لکھ دیا، اس کے بعد بیہیویئرز لکھ کے نیچے آپ اس پہ لکھیں کہ یہ چاہیے آپ کو۔ اور اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کتنا ضروری ہے سمجھنا، کہ آپ نے گول لکھا کہ میں نے جانا ہے اسلام آباد، آپ لاہور سے اسلام آباد جانے کا آپ کا گول ہے، لیکن آپ چل پڑے ملتان روڈ پہ ساؤتھ میں لاہور سے، تو آپ کا جتنا بھی کلیئر گول ہو اور جتنا بھی ایموشنلی اٹیچڈ ہوں آپ، لیکن آپ کا اگر پروسیس غلط ہے تو آپ کبھی بھی نہیں اسلام آباد پہنچ سکتے۔ اور اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ ایک صاحب ہے، ان کا گول نہیں ہے اسلام آباد پہنچنا، لیکن وہ موٹر وے پہ لاہور سے چڑھ جاتے ہیں M2 پہ، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ادھر پہنچ جائیں گے۔ یہ ہے پاور اس پروسیس کی۔ تو وہ آپ نے پروسیس، وہ بیہیویئر، وہ ہیبٹس جو ہیں وہ لازمی لکھنے ہیں، اور ان کا وہ لکھنے کا ان کا وہ فلٹر ہی یہ ہے کہ وہ ہوں جو ایک دفعہ کر لیں گے، وہ ہوتا رہے گا تو وہ گول اچیو ہوگا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس لیے وہ امپورٹنٹ بھی ہے، اس لیے فوکس بھی پھر ہمارا اسی پہ رہتا ہے۔ گول پہ فوکس کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پروسیس پہ، اس بیہیویئر پہ فوکس ہو، اور اس سے وہ تیسرا سٹیپ نکلتا ہے، وہ ہے سکور کارڈ کا، جسے میں کہتا ہوتا ہوں اوقات کارڈ، کہ آپ کی اوقات کیا تھی بھائی، میری اوقات پچھلے ہفتے میں کیا رہی اس خود خواب کو لے کے۔ خواب کو میں نے توڑا گول کے اندر، پھر اس کو فردر توڑا بیہیویئر کے اندر، اس کو فردر توڑا وعدوں کے اندر جو میں نے کیلنڈر میں ڈالے کہ میں کروں گا، تو میں نے کیا کیا، یہ وہ اب سکور کارڈ ہے، سکورنگ کر رہا ہوں میں اپنی بیہیویئر کی۔ اور سکور کارڈ جو ہے نا بہت پاورفل چیز ہوتی ہے۔
بیکاز اگر آپ ایک کھیل کھیل رہے ہیں جیتنے کے لیے تو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ جیتنے اگر اسکورنگ نہیں کریں گے. اور اس کی میں اپنی ذاتی مثال بھی اگر دوں کہ پاور کتنی ہے کہ ہم فٹ بال آپس میں, میں نے 10-12 سال فٹ بال کھیلی جب تک گوڈے نے جواب نہیں دے دیا. تو فٹ بال میں ہم نے یہ جب دیکھا کہ یار آپس میں نا لڑائیاں زیادہ ہو رہی ہیں اور یہ دوست ہم آپس میں کھیلتے ہیں اور یہ لڑائیاں کیوں اتنی ہو رہی ہیں, تو ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ یار ہم اسکورنگ نہیں کریں گے. اس لڑائیاں ختم ہو گئیں. اسکورنگ اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ جیسے ہی کھیلنے والوں کو پتہ چلا کہ یار جو بھی اسکور ہے نا مسئلہ کوئی نہیں ہے, تو کوئی پھر بحثیں ہیں, بس کھیلا ہم نے انجوائے کیا اور بس ٹھیک ہے ہلکا پھلکا اور ختم. اس کا الٹ بھی پھر سمجھیں کتنا پاورفل ہے کہ جب اسکورنگ ہوتی ہے تو پھر ایموشنل اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے. پھر آپ کی جو پاور ہے نا, آپ آتے ہیں اس کے اندر کھیلنے آتے ہیں, جیتنے آتے ہیں. یہ آپ نے وہ جو obsession ہے میں مس کر رہے ہیں ہم اپنی زندگی میں, وہ جو ایموشن جو مس کر رہے ہیں اپنی زندگی میں, وہ لے کے آنا ہے. اور وہ اسکور کارڈ لے کے آتا ہے کہ بھائی یہ اوقات تھی میری, تو اس کو بہتر کرنا ہے یا میں صحیح جگہ جا رہا ہوں کہ نہیں. ٹھیک ہے. اور یہ تینوں چیزیں بالکل کہتے ہیں نا پروئی جاتی ہیں ویکلی ریویو. یہ چوتھا اسٹیپ ہے کہ آپ نے ہفتے میں ایک دن ایسا ہے کہ جس میں آپ بیٹھ کے آدھا گھنٹہ لے, گھنٹہ لے, 1.5 گھنٹہ لے, جتنا بھی ٹائم لگے, 1.5-2 گھنٹہ میکسیمم اس میں لگتا ہے, لیکن لگانا لازمی ہے کہ آپ بیٹھ کے ریویو کریں وہ اسکور کارڈ, اس کو میچ کریں اس بیہیویئر کے ساتھ, اس کو میچ کریں اس گول کے ساتھ کہ میں کہاں تک پہنچا ہوں, کہاں تک میری جو کاوش ہے وہ رنگ لا رہی ہے کہ نہیں لا رہی. ٹھیک ہے نا. وہ ویکلی ریویو ہے بھیرا کا اسٹاپ کہ ہاں جی میں واقعی صحیح جا رہے ہیں ہم. ایک مڈ وے اسٹاپ کیا, آپ نے چیک کیا کہ کوئی ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ویکلی ریویو بھی بہت ضروری ہے, اور یہ اینشنٹ وزڈم میں یہ ساری چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمیشہ سے یہ چیز چلتی آ رہی ہے. اور اگر میں آپ کو ریکمینڈ کروں کہ ان 4 میں سے ایک چیز جو ابھی فوراً شروع کر دیں وہ ویکلی ریویو ہے. گول آپ نے لکھا, بیہیویئر آپ نے لکھا, اس بیہیویئر کے عوض آپ نے اپنا اسکور کارڈ متعین کیا اور پھر ویکلی بیٹھ گئے. اگر نہیں بھی کیا تو ویکلی پھر بھی بیٹھ جائیں, تاکہ جب ویک میں ایک دفعہ بیٹھیں گے اور سوچیں گے کہ یار میں نے گول تک تو لکھے نہیں, اچھا لکھے تھے لیکن بیہیویئر پہ تو میں نے کوئی کام نہیں کیا. وہ کام کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں کام کیا کرنا ہے, کیونکہ اسکور ہی نہیں کر رہا ہے اس کو میں. چلو یار اسکور کرتے ہیں اس کو. تو وہ آپ کا جو گول, وہ جو خواب تھا, وہ واقعی حقیقت میں نظر آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اور آپ فیل کریں گے کہ یار پروگریس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, اور اس لحاظ سے پھر ایڈجسٹ کریں گے اپنے آپ کو. اینڈ دس از دا نیم آف دا گیم. یہ 4 چیزیں اپنی زندگی میں اپلائی کریں اور آپ دیکھیں گے کہ ود ان 2 ویکس آپ اپنے گول کے بہت زیادہ پاس آ جائیں گے انشاءاللہ, یہ 4 چیزیں کر کے. آنے والے دنوں میں ایک سیریز آف ویڈیوز ریلیز کر رہا ہوں ڈریم بریکر سیریز کے نام سے, جس میں وہ ہیبٹس اور وہ عادات کو ہم ڈیٹیل میں ود ورک بکس اسٹڈی کریں گے, اور انشاءاللہ وہ فری ہوگا آپ کے لیے. سو اف یو وانٹ دیٹ, سبسکرائب ٹو دا چینل, اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا.